جو انڈر سٹریس ہے، جس کے بہت سے مسائل ہیں، خواب اس نے پیدا کیے ہیں یا نہیں پیدا کیے، خاص کر کے معاشی مسائل تو اس نے نہیں پیدا کیے، انہیرٹ کیے، لیکن یہ گورنمنٹ اپنے مسائل کو ہٹانے کے لیے اس نے اس مقدمے کا، اس ریفرنس کا سہارا لے لیا. Is this how you see it? میں سمجھتا ہوں جتنے میرے لیڈرز پیپلز پارٹی کے جو میں جانتا ہوں، جو میرے کولیگز ہیں مخدوم جان، وہ سب کے دل میں یہ آگ ہے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی. ہمارے اندر بھی سب کہتے ہیں، اور یہ طے ہے کہ واقعی جس طرح وہ ہائی کورٹ میں وہ ٹرائل ہوا اور جس طرح کئی سٹیجز پہ بھٹو صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی، ایک انہیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، ایک عجیب قسم کا ماحول وہاں کریٹ ہوا تھا اور ایک پیلپیبل فیلنگ تھی کہ ظلم ہو رہا ہے. ایک میں بات شامی صاحب کے لیے، تاکہ میں چاہتا ہوں کامنٹ کریں، میری نظر میں بھٹو صاحب خود فیصلہ نہیں کر سکے کہ میں اس ٹرائل میں ملزم ہوں کہ انقلابی لیڈر ہوں. یعنی کبھی وہ اپنا کہہ دیتے تھے مجھے کانفیڈنس ہے، کبھی وہ بائیکاٹ کرتے تھے. کبھی بھی نہیں کہا انہوں نے کانفیڈنس. نہیں ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا شامی صاحب، مولوی صاحب کے مولوی مشتاق بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھے مولوی مشتاق پہ اعتماد ہے. آئی ہیو کانفیڈنس. بھٹو صاحب ایک ایموشنل آدمی تھے، وہاں ہر روز ڈرامے ہوتے تھے. ایک دن یہاں تک کہا کہ ٹائم ول کم اینڈ سم تھنگ ول ہیپن ٹو یو آلسو. تو مولوی صاحب نے کہا یہ ریکارڈ کر لیں، FIR درج کریں. دس آلسو ہیپنڈ ان دا ٹرائل. دیکھو بھٹو صاحب میری نظر میں vacillated between defending himself as an accused and recognizing that he is the leader of a great party. لیکن ایک اور بھی تو بات تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو تھرو آؤٹ اس مقدمے میں یہ پتا تھا کہ یہ مقدمہ سیاسی بنیادوں پر، دشمنی کی بنیاد پہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے چلایا جا رہا ہے. یہ ایک محض لیگل کیس نہیں ہے. انہوں نے اس کو لڑا بھی نہیں لیگل بنیادوں پہ، اس کو انہوں نے بھی بڑی دیر جرا بھی کرتے. لیکن اس کو وہ پولیٹیکل کنیکٹ، انہوں نے اس کو ہمیشہ ایک لارجر پالیٹکس میں دیکھا. ہاں نہیں، اگر لارجر پالیٹکس میں دیکھیں، ہائنڈ سائٹ وی آر آل مور کلیور. وی آر آل اس مسٹر ذوالفقار علی بھٹو had stood up on the first day said مجھے تم میں سے کسی پہ یقین نہیں ہے اور تم مولوی مشتاق سے تم جانتا ہوں تم میرے کیوں خلاف ہو. آئی boycott these proceedings from day one. بیٹھ جاتے. رزلٹ یہی ہوتا. تو صدام حسین نے کیا نا اس کا بائیکاٹ اسے کہتے ہیں وہاں پہ عراق میں، تو کیا وہ رک گئے؟ ہو گیا نا ان ہسٹری. اب یہ ہسٹری لکھی جائے گی سیریا کی. بھٹو صاحب تو سپریم کورٹ میں بھی پیش ہو گئے. بھٹو صاحب نے 3 دن اتنی اعلیٰ تقریر، یاد ہے ان کی ایفیڈیوٹ میں واٹ از ضیاء الحق بٹ اے میئر اسپیک ان دی فلوئنگ ریور آف پاور پالیٹکس. نے بڑی زبردست تقریریں کی. سو بھٹو صاحب واز ایدر ill advised or did not recognize in perspective. بعد میں وہ کہتے if I am assassinated. If from day one بھٹو صاحب had realized کہ انہوں نے مجھے مار دینا، وہ منہ پھیر کے بیٹھتے بھی مارو، then it would have been a totally different dimension. انہوں نے گراسپ نہیں کیا اس کو. نہیں میرا خیال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ ایسی نوعیت کا آئے، کچھ ایسی باتیں وہاں پہ ہوں، کچھ ایسی ریفلیکشنز ہوں، کوئی ایسی وہاں پہ ڈسکشن ہو جس سے وہ مقاصد یا وہ نتائج حاصل نہ ہو سکیں پازیٹو پیپلز پارٹی کوئی حکومت کو جو کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ڈائریکشن اس کی کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے. میں عرض کرتا آئی ڈونٹ نو ان کی واٹ از دی آبجیکٹو. اگر تو آبجیکٹو یہ ہے کہ یہ سٹگما بھٹو صاحب کے اوپر سے کہ آپ کنوکٹ ہیں اور آپ کو سزائے موت ہوئی ہے، یہ ہٹا دیا جائے اور یہ نتیجہ نکلے کہ یو ور انوسنٹ اینڈ یو ور جوڈیشلی اسیسینیٹ، اگر تو یہ آبجیکٹو ہے. خیر کورٹ یہ تو نہیں کہے گی نا جوڈیشلی اسیسینیٹڈ. نہیں پھر تو یہ کہے گی کریکٹ می کورٹ تو اس طرح کا دے گی نا کہ ایویڈنس کو ٹھیک نہیں سنا گیا، مس ٹرائل ہوا. انفیکٹ ابھی تو جو 186 میں ریفرنس دائر ہوا ہے، اس میں تو غالباً کورٹ یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا اس کو ری اوپن کیا جا سکتا ہے. کل سے کیس تو ری اوپن نہیں نہ ہو رہا. مجھے ایکچوئل ٹرائل تو ری اوپن نہیں نہ ہو رہا تھی سپریم کورٹ میں. مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ ایڈوکیٹ جنرلز کو بلا لیں، اٹارنی جنرل کو بلا لیں، ایمیکس کیورائی بلا لیں، 50 لوگوں کو انہوں نے کہا کہ طلب کر لیں ٹو اسسٹ دی کورٹ. اس لیے جو شامی صاحب کا خیال ہے کہ 186 ٹیکنیکلٹی پہ یہ اڑا دی جائے گی، میں نہیں سمجھتا. آپ تینوں جو ہیں وہاں لاہور میں مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ دونوں یہاں پہ بخاری صاحب اور مالک صاحب، آپ تینوں کا لگتا ہے اتفاق اس چیز پہ ہے کہ بھٹو صاحب کو اس ریسریکشن کی ضرورت نہیں تھی، بیکاز عوام کی عدالت نے، جمہور کے ذہن نے انہیں پہلے ہی معاف کر رکھا ہے. وہ انہیں معصوم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور حکومت اپنے سیاسی مقاصد میں مطلب اس کیس کو، اس ریفرنس کو یوز کرنا چاہتی ہے. پھر اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ تینوں کے لیے، اب دیکھتے ہیں اس میں آپ کا ایگریمنٹ رہتا ہے کہ نہیں. یہ ایک سمارٹ موو ہے، یا آپ بھی مانتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ آپ کا بھی خیال ہے کہ سمارٹ موو ہے؟ شامی صاحب کا مجھے نہیں پتا اس پہ کیا پرسپیکٹو ہے. ول دا سمارٹ موو جو ہے ول اٹ پے آف پولیٹیکلی؟
In the short term, yes. पॉलिटिक्स में तमाम स्ट्रैटेजीज शॉर्ट टर्म होती हैं, पॉलिटिकल सर्वाइवल की स्ट्रैटेजीज होती हैं. जरा शामी साहब का इसमें पर्सपेक्टिव ले लें. शामी साहब, ये दोनों तो बड़े सिनिक हैं. इन दोनों का ये ख्याल है कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इसमें से गेन्स होंगे. आपका क्या ख्याल है कि पॉलिटिक्स में छोटे छोटे गेन्स ही के जरिए तो आप आगे बढ़ते हैं? हाँ जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. देखिए, बात ये है, गेन जो है वो पीपल्स पार्टी को होगा. अब वो गेन कितना पायदार होता है, कितना नापायदार, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा कि सियासत जो है वो इसी तरीके से चलती है. वहां तो बस आप जब एक गेंद पे छक्का मार लेते हैं तो फिर उसके बाद उसका मजा लेते रहते हैं और फिर दूसरे का इंतजार करते हैं. तो ये गेंद इतना पायदार नहीं होगा कि हम ये समझें कि इसकी कोई अहमियत ना हो. ये जो छोटी छोटी गेंस हैं, मेरा ख्याल था कि जब मैं चाइना के बारे में पढ़ता हूं, वो कहते हैं 2050 टारगेट, या मलेशिया के बारे में पढ़ता हूं, कहते हैं 2025. तो वो तो छोटी गेम की कोई खेल नहीं खेलते, वो तो खेल रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन की खेल भी कहते हैं. शामी साहब, आपका हमारा लाहौर से हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. मालिक साहब का और बुखारी साहब का यहाँ स्टूडियो में ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, अभी आपने हमारी डिस्कशन देखी. इस हवाले से बुनियादी नुकता हमारा ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस केस में दो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई. एक तो यह कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस को बाज़ाब्ता हेयरिंग के लिए अप्रूव कर लिया है. कल से इसकी हेयरिंग होगी. और दूसरा इसका बड़ा ड्रामेटिक डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान के वजीर जो है फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर एवान साहब ने, डॉक्टर बाबर एवान साहब ने, इस पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल पे ताकि वो इस रेफरेंस की पैरवी कर सकें, उन्होंने रिजाइन कर दिया. जिस रेजिग्नेशन को जो कायम मुकाम सदर हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया. ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थी. हमारी तमाम डिस्कशन ये थी कि ये मोमेंट कैसा है, इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस कैसी हैं हुकूमत के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए. कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स के दरमियान. अगले आने वाले दिन ये साबित करेंगे कि हुकूमत को इसमें से कितना एडवांटेज मिलता है. और खुद जुल्फिकार अली भुट्टो, जिसके बारे में तमाम लोग मुत्तफिक हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान की जमहूर, पाकिस्तान की आवाम की अदालत पहले ही माफ कर चुकी है. सिर्फ उसमें अब लीगल टेक्निकलिटीज रहती हैं. देखना यह है कि अगले 60-70 दिन में ये लीगल टेक्निकलिटीज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या शक्ल इख्तियार करेंगी. बहुत शुक्रिया.